میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے. بیٹا بیٹھو نا، بیٹھو نا، بیٹھو. اے بیٹا بیٹھو. ماشاء اللہ. ورنہ مفتی صاحب اللہ کی جگہ پہ آپ کو کھڑا کر دوں گا میں. کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے گئے، وہ دونوں ہاتھ جہاں سے اٹھائے بیٹھے گئے. عبیدہ جنگ کا میدان ضرور جیتیں گے، عمر زمین پہ مسلح بچھائے بیٹھے. عبیدہ جنگ کا میدان ضرور جیتیں گے، عمر زمین پہ مسلح بچھائے بیٹھے گئے. خطیب ہندوستان حضور شاہ علامہ مفتی سلطان رضا صاحب اللہ سیوانی کی باتوں پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی موضوعات کو سمیٹ کر کے حضور مفتی صاحب اللہ نے اپنی کامیاب گفتگو فرمائی ہے. اللہ ان کی باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور شاہ علامہ زبیر حنیفی صاحب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب اللہ مراد آبادی تشریف لانے والے ہیں. شاعر ہندوستان جناب سیف رضا کانپوری صاحب اللہ اور حضور سید حسان میاں صاحب اللہ وہ تشریف لانے والے ہیں. ہندوستان کی بہت خوبصورت آواز محترم ضیاء یزدانی صاحب اللہ یہاں تشریف فرمائے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی اپنی آواز کو کم کرو نا بھائی. اے بیٹا تھوڑی سی اپنی آواز کو کم کرو تاکہ ان لوگوں کے نام کو آپ سماعت کر لیں جن کی تقریر یا جن کی نعتیہ شاعری کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور مفتی صاحب اللہ کی ہونے والی گفتگو کے صدقے میں اللہ ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے. مدارس اسلامیہ کا یہ عظیم الشان گراؤنڈ جہاں آپ بیٹھ کر کے حضور کی باتیں سنتے ہیں، مجھے حضور مفتی صاحب اللہ کی بات سن کر کے ایک بات یاد آئی کہ مدرسے کے ایک طالب علم سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے بھائی تم یونیورسٹی اور کالج میں کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے والا وہ چاند پہ پہنچ گیا، لیکن تم مدارس اسلامیہ میں پڑھ کر چاند پہ نہیں پہنچ سکتے ہو. تو اس بچے نے کہا بیوقوف، اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے؟ تو مخلوق تک پہنچنا چاہتا ہے، میں مدارس میں پڑھ کر خالق تک پہنچنا چاہتا ہوں. تو حضور مفتی صاحب اللہ نے جس جہد سے بھی بات کی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. بس نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائی محترم محمد علی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. 10 منٹ میں کوئی تقریر ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں سن کے انشاءاللہ آپ کو جانا ہے. اچھا ہاں، جو اللہ کا شکر ہے اسی ادارے کے پروردہ بھی ہیں محترم عزت مآب احمد علی السلام، جو دارالعلوم الجامعۃ الرضویہ غوث العلوم جو حضور شاہ علامہ زبیر حنیفی صاحب اللہ کا ایک عظیم الشان ادارہ ہے، اسی ادارے میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. ابھی اسی ادارے کی پیداوار ہے جن کو میرے بعد انشاءاللہ العزیز آپ مائک پہ دیکھیں گے. دعا کریں کہ اللہ انہیں سرکار مولا کائنات کے علم و فضل کا صدقہ عطا فرمائے. یہ عظیم الشان ادارہ جو آپ کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، الجامعۃ الرضویہ غوث العلوم، جو علامہ زبیر حنیفی صاحب اللہ نے اس کو قائم فرمایا ہے، حضور صوفی ملت حضور صوفی لال محمد علیہ رحمت و رضوان کے فیض و برکات کے حصول کا سبب بھی بن رہا ہے. اللہ اس ادارے کی چمک کو صبح قیامت تک باقی رکھے. اس ادارے سے فارغ ہونے والے طلباء کرام جو پورے ہندوستان میں اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کا کام کرتے ہیں. باقی محترم عزت مآب حافظ و قاری سہیل حنیفی صاحب اللہ یہاں تشریف فرمائے، جن کے مدرسے کا اعلان بھی انشاءاللہ العزیز میں کروں گا. آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون کون لوگ شرکت کر رہی ہیں. بس کرم فرمائے ماشاءاللہ. آپ کی محبتیں ملتی رہیں گی تو انشاءاللہ یہ کام بہت آسانی کے ساتھ ہوگا. باقی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا مل کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ، اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. میں تو یہی چاہتا تھا کہ حضور مفتی صاحب اللہ قریب 1 گھنٹے بولتے رہتے، تو میرے خیال سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں علماء اور سامعین کی صورت میں، وہ سارے لوگ ان کی باتوں کو سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں ضیاء بھائی حضرت ایک شعر پڑھتا ہوں نعت کا، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسی ادارے کے پروردہ ہے، ان کی باتیں سنیں آپ تو محسوس کریں گے کہ علامہ زبیر حنیفی صاحب اللہ کے ادارے میں پڑھائی کیسی ہے. سمجھ بس
نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے. میرے ایک بھائی کا حکم ہے، بہت دیر سے میں اسی کو پڑھ کے انشاءاللہ بیٹھوں گا. بس نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے، نگاہ عشق میں تو گنبد خضرا چمکتا ہے. جس کا دل کہے وہی سبحان اللہ کہے. کبھی کبھی بہت کامیاب گفتگو ہو جاتی ہے تو نظامت کرنے والے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے آپ کے سامنے کہ نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے، نگاہ عشق میں تو گنبد خضرا چمکتا ہے. کوئی ہے فاتح خیبر تو کوئی فاتح کربل، ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے. کبھی کوئی ہے فاتح خیبر تو کوئی فاتح کربل، ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے. بس آخری شعر پڑھ کر بیٹھوں گا اور اپنے بھائی محترم محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے، نگاہ عشق میں تو گنبد خضرا چمکتا ہے. کوئی ہے فاتح خیبر تو کوئی فاتح کربل، ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے. رضا وہ مفتی اعظم کے در کے سامنے دیکھو، مزار اختر رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے. رضا وہ مفتی اعظم کے در کے سامنے دیکھو، مزار اختر رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے. جہاں مجبور ہیں وہ احمد مختار ہیں کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں. سب جہاں مجبور ہیں وہ احمد مختار ہیں. یہ بھی ہے اللہ کے محبوب کا ایک معجزہ، اس گھرانے میں سبھی سرکار ہی سرکار ہیں. یہ بھی ہے اللہ کے محبوب کا ایک معجزہ، اس گھرانے میں سبھی سرکار ہی سرکار ہیں. حضور شاہ علامہ قاری ذاکر علی صاحب اللہ قادری، حضور شاہ علامہ مفتی سلطان صاحب اللہ کی موجودگی میں محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی ادارے کے پروردہ ہیں، اسی ادارے میں ان کی پرورش ہوئی ہے، ان کی باتیں ہم لوگوں نے سماعت کی ہیں. دعا کریں اللہ ان کی آواز میں بلندیاں عطا فرمائے، سرکار مولا کائنات کے علم و فضل کا صدقہ عطا فرمائے. بڑے ہو کر حضور کے دین کا کام کریں پورے ہندوستان میں. اللہ ان کو سلامت رکھے. تعلیمی مظاہرہ بھی ہوگا جیسا کہ علامہ زبیر احمد صاحب اللہ حنیفی نے اور قاری محمد سہیل حنیفی صاحب اللہ یہاں تشریف فرمائے. میں ان بڑوں کی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بہت دیر سے محفوظ رکھے ہوئے ہوں، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ادب اور احترام کے ساتھ. مجھے 3 نام بتایا ہے علامہ زبیر حنیفی صاحب اللہ نے. ایک نام ہے محمد گلزار، ایک نام ہے محمد احتشام، ایک نام ہے محمد ذیشان بلرام پوری. یہ 3 نام ایسے ہیں جو اسی ادارے میں ان کی پرورش ہوئی ہے، تعلیم کے حوالے سے متعلم بن کر اس ادارے میں رہتے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں محترم محمد گلزار صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. اس کے بعد میں انشاءاللہ محمد احتشام، اس کے بعد میں محمد ذیشان بلرام پوری. تو میں پہلے گزارش کر رہا ہوں محمد گلزار سے کہ وہ تشریف لائیں. ایک منٹ بارش ہو رہی ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھے رہیں. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بارش رک بھی جائے. اگر آپ بہت زیادہ اٹھ کر یہاں سے جائیں گے تو ایسا ہے نہیں کہ بارش رک جائے گی. اگر تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، جب بھیگنے کا امکان ہو تو آپ اٹھ جائیے. جب بہت زیادہ بھیگنے کا امکان ہوگا تو سب سے پہلے میں یہاں سے جاؤں گا، پھر میرے پیچھے پیچھے مقتدی بن کر آپ سب آئیے. دیکھیے ماشاءاللہ کرم دیکھیے، کرم دیکھیے. آپ بس تھوڑی دیر اور آپ بیٹھے رہیں تو میرا یقین ہے کہ یہ بارش جائے گی انشاءاللہ.